वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और गौर साहब, आखिर में चूंकि गुज़िश्ता रोज भी बात हो रही थी, पीटीआई के लीडर्स अब ये कहना शुरू हो चुके हैं कि अगर हमें स्पेस कोई नहीं देंगे, आप भी जिस तरह भी कह रहे हैं कि बहुत सफोकेशन हो गई है, अब ये सिस्टम में एक बहुत चोक कर दिया गया है, अगर निज़ाम को दीवार से लगाया गया मुसलसल, तो फिर जो आज सोहेल आफरीदी साहब कह रहे थे कि जी अवाम के सामने मुकदमा पेश करेंगे, धरना जो है मैं एक्सटेंडेड टाइम के लिए भी नजर आ सकता है, कोई एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी मोड में नजर आ सकती है। देखिए, एहतजाजी मोड में अगर आएंगे, खान साहब जो डायरेक्शन देंगे उसके मुताबिक ही चलेंगे। लेकिन एहतजाज पहले भी किए, अवाम के सामने हमारा मुकदमा पहले से मौजूद है। और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि सफोकेशन इससे ज्यादा क्या होगी। कितने बड़े लीडर को आपने जेल में रखा है, लोगों को मुलाकात करने नहीं दे रहे, केसेस खत्म ही नहीं हो रहे, फैमिली मिल नहीं सकती, लीडरशिप मिल नहीं सकता, बात आगे जा नहीं सकती। तारीखें भी जज साहबान जो है ना, एक दिन दे दिया, दूसरे दिन हियरिंग नहीं होती। तो ये मेरा ख्याल है, ये सिस्टम को जो भी तरीक़ेकार किसी ने शुरू किया, मेरा ख्याल है ये बहुत गलत हो रहा है। आप एक इतनी बड़ी पार्टी को आइसोलेट नहीं कर सकते। मैं तो बारहा कह चुका हूँ कि वो लोग जो जमहूरी लोग हैं, जो सेन वाइसेस है, जो लॉ के मुताबिक चलते हैं, हमने तो कभी ये नहीं कहा कि ये जज हमारा केस सुने, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि जी हमारा केस सुने, हमारे साथ इंसाफ के फैसले हों। अगर ऐसे लोगों को आप साइड लाइन करेंगे, उनको स्पेस आप नहीं देंगे, तो वो लोग आ जाएंगे जो जमहूरी पसंद लोग नहीं है, वो लोग जो हार्ड लाइनर है, वो लोग आएंगे जो हार्ड लाइनर है। तो वो ग्लेडिएटर और वॉरियर किस्म के लोग आगे आएंगे, तो ये तो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं है, ये रियासत के लिए बेहतर नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि हम पेट्रियाटिक है, हम कह रहे हैं कि जी हम मुहिब वतन है। पाकिस्तान की आवाज़ आई तो इंडिया के खिलाफ सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह हम खड़े हो गए। हमने कहा सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान है तो हम सब है, और पाकिस्तान के लिए हमने अपना रोल प्ले किया हुआ है। लेकिन इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ कि अब तो देखें ना, कब तक होगा। वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन समवेयर बिटवीन। बट गौर साहब, साइमल्टेनियसली राना सनाउल्लाह साहब भी सोहेल आफरीदी साहब से मुतालिक जो उनके ऊपर तनकीद की जा रही है, उनके हवाले से जो एक्यूजिशंस का नजर आ रहा है बाकायदा तौर पर कि उनको अक्यूज किया जा रहा है कि वो ग्रोह की सरबराही कर रहे थे, कि जो एहतजाज में असलहा, आंसू गैस और शेल्स लेकर आ रहे थे, उनकी सरबराही सोहेल आफरीदी साहब कर रहे थे। तो ये भी हमें क्या बता रहा है कि रियासत ने बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ की हुई है नए वजीर आला के। दो अलग अलग चीजें। पहली बात तो ये है कि वजीर आला को चेंज करना ये हर उस पार्टी का राइट है जिसके पास मैंडेट है, जिसकी अक्सरियत है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है। दूसरी, जो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको एक चीज जरूर बता दूं, देखो ये सियासी बातें बहुत ज्यादा हो गई, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट अब नहीं देने चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब से ये मैं जरूर पूछूं, क्या आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर क्या इल्जामात लगाए थे? क्या उन्होंने खान साहब के बारे में ये नहीं कहा था कि अभी इसको खत्म होना चाहिए? क्या इस किस्म की स्टेटमेंट देकर के कौम और मुल्क की आप खिदमत कर रहे हैं? क्या आप लोगों ने एक दूसरे पे, आपके अपने पार्टी ने एक दूसरे के ऊपर ये इल्जामात नहीं लगाए कि आप 21 बंदों के कातिल हैं? अगर इसी तरफ जाएंगे तो पाकिस्तान की जो वो सियासत है, इसमें कोई एक भी नहीं रहेगा। शायद कोई और लोगों को हमें ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इससे मुल्क और कौम की जमहूरियत का नुकसान होगा। इनफ इज इनफ। 3 साल में एक दूसरे को बड़ा जदोकोब किया। गौर साहब, वो यही तो राना साहब यही तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल एंटिटीज जो है वो एक दूसरे के करीब आए, मुज़ाकरात करें। वो इस बात को बार बार एक वार्निंग के तौर पे पेश कर रहे हैं कि मौजूदा चीफ साहब के होते हुए आपको ये मौका मिल रहा है, क्योंकि अगली दफा कोई और आएगा तो शायद आप करीब भी ना आ सकें, किसी अनडेमोक्रेटिक आउटकम की तरफ जाइए। अगर ऐसे एटीट्यूड हो, ऐसा अप्रोच हो कि केपी के एक सूबा जो इस वक्त द मोस्ट वनरेबल सूबा है, इस वक्त दहशतगर्दी जोर पर है, इस वक्त देखे ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो है, बड़ा टफ सिचुएशन है इस वक्त केपी में, और इसी सूरत हाल के पेश नजर अगर आप उसको इजाजत नहीं दे रहे, वरना आपको तो चाहिए कि ओवरनाइट आप बना देते और फौरन करते। जी यही शिकवा अली अमीन खान साहब को भी था। आपने देखा था कितनी मरतबा आए थे, कितनी मरतबा उन्होंने कोशिश की। क्या एक वजीर आला को आप ऐसे ट्रीट करते हैं? क्या एक वजीर आला अपने लीडर से मिल ही नहीं सकता? और मुलाकात कितनी बातें करनी है, क्या बात होनी है? सिर्फ आधे घंटे की मुलाकात का कौन सी चीज है जो वहां कोई ऐसी डिस्कशन होगी जो ये लोग नहीं सुनते हो? मेरी तो रिक्वेस्ट है, बारहा रिक्वेस्ट है, एक बार फिर रिक्वेस्ट है, आपके वसातत से रिक्वेस्ट है। तो आप सिर्फ इनसे दरख्वास्त कर सकते हैं, अमल दरामद कैसे करवाएंगे गौहर साहब? अमल दरामद कैसे करवाएंगे इस हुक्मनामे पर? देखिए, यही तो हम कह रहे हैं ना जी कि अदलिया ने अमल दरामद कराना है। अगर अदलिया अपने हुक्म पे अमल दरामद नहीं कर सकती तो उसका हम क्या कर सकते? तभी तो हम कहेंगे कि अवाम के सामने जाएंगे।
تو ہم یہ عدل میں تو چیف جسٹس سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں چیف جسٹس پاکستان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس پہ عمل درآمد کرائیں، ملاقات کرائیں، ملاقاتوں کو دیکھیں، زیادہ ملاقاتیں ہوگی تو حالات بہتر ہوں گے، اچھی اسٹیٹمنٹیں باہر آئے گی، حالات بہتر ہوں گے. جتنی زیادہ لوگوں کی ملاقات ہوگی اتنا ہی پولیٹیکل انوائرمنٹ بہتر بنے گا. رائٹ، کیونکہ آج جس طرح سے سہیل آفریدی صاحب بھی گور صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ عدالتی حکم نامے کو جو نہیں مانا جا رہا ہے یہ ہماری کمزوری نہ سمجھی جائے، یہ عدلیہ کی بے بسی ضرور ہے، بٹ سائملٹینیسلی گور صاحب حکومت یہ بھی آفر کر رہی ہے کہ خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کو اعتراض تو نہیں ہوگا اس پہ؟ نہیں، میرے سے پوچھا گیا تھا اور میں نے ان کو کہا تھا کہ جو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے وہ میں اس کو اتنا سیریس نہیں لیتا. یہ اتنا نان سیریس سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے جو ان کو نہیں دینی چاہیے تھی ایک پبلک ٹی وی پہ اور خان صاحب سے ریلیٹڈ اور اس قسم کی سٹیٹمنٹ، اس لیے میں نہیں سمجھتا اس پہ ایون کوئی کمنٹ بھی کرے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ درخواست دے کے دیکھ لیں. میں کہہ رہا ہوں یہ ان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹ میں اتنا نان سیریس سمجھتا ہوں کہ اس پہ کمنٹ بھی مناسب نہیں ہوگا. رائٹ، اور بارہا کہہ چکا ہے میں کہیں بھی نہیں جا رہا، میں ادھر ہی ہوں، لیکن یہ نان سیریس سٹیٹمنٹ ہے. رائٹ، اور گور صاحب آخر میں آج چونکہ کابینہ نے منظوری بھی دی ہے ٹی ایل پی پر پابندی عائد کرنے کے حوالے سے، حکومت پنجاب نے یہ سفارش دی تھی، کوئی بٹوین دا لائنز کوئی پیغام تو نہیں دیا جا رہا ہے آپ کی جماعت کو بھی؟ کیونکہ اب احتجاج، توڑ پھوڑ، جو بھی ایک انٹالرنس کا جو ہے وہ مظاہرہ، اب وہ یا تشدد جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. سیدھا جو ہے وہ پابندی عائد کرنے کی منظوری دی گئی ہے اور ریاست نے بالکل ایک سختی سے کہانی ہاتھوں سے نمٹنے کا یہ عزم کا اظہار. پولیٹیکل پارٹیز پہ، کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو پہ جو ہے پابندی، اس کا کوئی نہیں ہوتا. لوگ دوبارہ کسی اور فارم میں پارٹی بنا کر کے آ جاتے ہیں، اس کا نہیں ہے. لیکن میں پابندی کی کسی حق میں نہیں ہوں. البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ جو بھی اسٹرائک وہ کرے، دھرنا دے، وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے اسٹرائک کرے، وہ جلسہ کرے، وہ جلوس نکالے، تو وہ پرامن ہونے چاہیے اور کسی قسم کی نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہ ضرور. رائٹ، بہت شکریہ بیرسٹر گور خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. آج 23 اکتوبر شہید ارشد شریف صاحب کی تیسری برسی. ارشد شریف صاحب وہ بہادر صحافی تھے جنہوں نے حق اور سچ کی راہ میں کبھی سر نہ جھکایا. وہ نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ بین الاقوامی شہرت کے حامل تھے. پاکستان کے قبائلی علاقوں سے لے کر بین الاقوامی سطح پر پیرس، لندن اور کرملن تک ان کی صحافت کے نشانات موجود ہیں. ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ انہیں کب انصاف ملے گا، البتہ ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ ارشد صاحب نے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں صحافت کی نئی جہت متعارف کروائی. انہوں نے تحقیقاتی صحافت میں ایک ایسا مقام حاصل کیا جس کی دوسرے صحافی صرف آرزو ہی کر سکتے ہیں. ان کی صحافت صرف رپورٹنگ تک محدود نہیں تھی بلکہ ان کے لیے یہ ایک جدوجہد تھی. انہوں نے کرپشن کے متعدد سکینڈلز بے نقاب کیے. سٹوریز کے دستاویزی ثبوت ان کی صحافت کا اثاثہ تھے. سیاسی وابستگیوں سے مبرہ صدارتی ایوارڈ یافتہ شہید ارشد شریف صاحب نے کبھی کسی مفاد یا دباؤ کو اپنی تحقیقاتی صحافت کی راہ میں آنے نہیں دیا. ارشد صاحب کو اپنی زندگی میں لاحق خطرات کا اندازہ تھا. ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، وزیر اعظم اور صدر مملکت تمام کو خطوط لکھے. سابق صدر عارف علوی نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خط لکھ کر خطرات سے آگاہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس وقت شہید ارشد شریف صاحب کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہے. آج بھی ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہی ہیں لیکن شہید ارشد شریف صاحب کو انصاف تاحال نہیں مل سکا. حالانکہ وزیر اعظم نے عدالتی کمیشن سے تحقیقات کروانے کا بھی اعلان کیا تھا. نامور صحافی ارشد شریف صاحب کا جو اندوناک واقعہ پیش آیا ہے، یہ واقعہ انتہائی قابل افسوس ہے. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم واقعے کی اعلیٰ عدالتی کمیشن سے شفاف تحقیق کروائیں گے. پوری قوم کو یقین دلاتا ہوں بے لاگ اور شفاف تحقیق ہوگی. ارشد شریف صاحب کو کس نے ٹارگٹ کیا؟ ان پر درجنوں ایف آئی آرز کس نے دائر کروائیں؟ ان کو ملک سے باہر جانے پر کس نے مجبور کیا؟ 3 سال گزرنے کے باوجود جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بن سکا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ان کے خاندان والے، دوست اور عوام سبھی ڈھونڈ رہے ہیں. ان کی عملی زندگی اور صحافتی کریئر کے حوالے سے ملک کے معروف اور سینئر صحافی اور ارشد شریف صاحب کے قریبی دوست انہیں آج کے دن کیسے یاد کر رہے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. ارشد شریف کی صحافتی زندگی کیا کہوں اس پر، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں ارشد شریف کی صحافتی زندگی پر. کمال کا صحافی تھا، با کمال صحافی، اس سے زیادہ اچھا انسان اور اس سے زیادہ پاکستان سے محبت کرنے والا. پاکستان اس کی اکلوتی محبت تھا اور پاکستان کے لیے وہ جان چھڑکتا تھا.
ہر لفظ اور ہر فکرے میں اس کے پاکستان ہوتا تھا اور اسی کے لیے اس نے جان دے دی. اکثر لوگ میرے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کیا آپ کو یاد آتے ہیں؟ تو میرا ان کو یہی جواب ہوتا ہے کہ ارشد شریف کے ساتھ تعلق کس طرح کا تھا کبھی ارشد شریف بھولا ہی نہیں ہے. میں یہ بات جب بھی ارشد شریف کے حوالے سے کہیں ذکر ہوتا ہے تو ضرور بتاتا ہوں. پہلا شخص جس سے میری نیوز روم کے اندر ملاقات ہوئی تھی جب 2001 میں نے جرنلزم شروع کیا تھا، وہ شخص تھا ارشد شریف. اور اس کے بعد ان کی شہادت کے دن تک ان سے براہ راست بلا واسطہ رابطہ رہا. لہٰذا ارشد ہمیشہ یاد رہتا ہے اور جب تک سانسوں میں سانس ہے ارشد شریف کے ساتھ ایک تعلق واسطہ، اس کی یاد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی. ارشد کا آپ کو کافی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ زندگی کے بہترین سال کوئی 4-5 سال لندن میں گزرے ہیں، اور لندن سے وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب خبر گھومن بھی وہیں تھے، اور میں امریکہ میں BBC نیوز جن کے لیے کام کرتا تھا. تو میں آتے جاتے واشنگٹن سے لندن میں اس کے پاس رکتا تھا اور اسی کے ساتھ یونیورسٹی کے ہاسٹل بنکر میں ٹھہرتا تھا اور اکثر کی کلاس میں چلا جاتا تھا. وہ جرنلسٹ تو اچھا تھا ہی، وہ ٹیچر بھی بہت اچھا تھا، اور مجھے بڑا گلہ اس سے رہا کہ اس نے اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ نہیں کی. ارشد شریف کا جو کام کرنے کا انداز تھا کمال تھا. یعنی مجھے نہیں لگتا کہ ماضی قریب میں اور بڑے مختصر عرصے میں ارشد شریف نے جتنے سکینڈلز بریک کیے، اور یہ نہیں کہ کسی ایک پارٹی کے، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، PTI ہو یا کوئی اور جماعت ہو، وہ جب سکینڈل اس کے سامنے آتا تھا تو پھر اس کی جو محبت صرف پاکستان سے ہوتی تھی. وہ کبھی کسی ایک پارٹی، ایک لائن یا کسی پارٹی کی محبت میں گرفتار نہیں ہوا، بلکہ جو سکینڈل آیا، جو خبر آئی، اس کو میرٹ پر اس نے آگے بڑھایا اور غیر جانبدار رہ کر اس نے ساری چیزوں کو آگے بڑھایا. اور خاص طور پر پیناما لیکس میں اس نے بڑا کام کیا، اور اس کے بعد بہت سارے ایسے سکینڈلز تھے جنہوں نے پاکستان میں تہلکہ مچایا، اور اس سٹوری اور اس سکینڈل کا جو پیچھے محرک ہوتا تھا وہ ارشد شریف ہوتا تھا. ارشد شریف اللہ تعالیٰ اسے کروٹ جنت نصیب کرے. اس کا نام ذہن میں آتا تھا تو میں جو بھی مسئلہ ہوتا تھا، غمی خوشی کو، یہ اپنے کیریئر کے اندر کو موو کرنی ہے، تو میں ہمیشہ ارشد سے رابطہ کرتا تھا. اس کا جو جرنلزم کا ٹھڑک تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ عمر پار کر کے اس نے اپنا جو ایسے لکھنا ہوتا ہے وہ نہیں، تھیسس نہیں لکھا، جس کی وجہ سے اس کی پی ایچ ڈی رہ گئی. اور میں اسے چھیڑتا تھا کہ کیا عرض تھا کہ کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ارشد شریف بھی ہو جاتا. تو اس کا یہ ہمیشہ کہنا ہوتا تھا کہ عابد بھائی مجھے ڈر تھا کہ کہیں اگر میں نے پی ایچ ڈی کر لی تو میں اکیڈیمکس میں نہ چلا جاؤں، جرنلزم چھوڑ کے. میں جرنلزم نہیں چھوڑنا چاہتا. ارشد کی شہادت جو ہے وہ ہمارے جرنلزم کی ایک ایسا ایونٹ ہے جس کو بھولا نہیں جا سکتا، بھولنا چاہیے بھی نہیں. میرے خیال یہ آج سے سالوں بعد اور شاید دہائیوں بعد بھی ارشد شریف ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اسی طرح راہ پر ہم یاد رکھیں گے. یقین رکھنے والا شہری ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، جس نے بذات خود ایک سو موٹو نوٹس کے تحت ارشد شریف کے بے ایمانہ جو ان کا قتل کیا گیا، ان کی شہادت ہوئی کینیا کے اندر، اس حوالے سے وہ نوٹس لیا ہوا ہے. تو وہ نوٹس جو ہے اس حوالے سے جو بھی کارروائی ہونی ہے وہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے، اور اچھے کی امید ہے اور امید رکھنی بھی چاہیے. اور چونکہ پاکستان کے اندر، پاکستان کے آئین کے مطابق، پاکستان کے اندر سب سے جو بڑا ادارہ جہاں سے آپ انصاف جو ہے طلب کرتے ہیں، انصاف کے لیے درخواست دیتے ہیں، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. اور سپریم کورٹ بذات خود چونکہ اس کیس کو دیکھ رہا ہے، تو ہم اچھے کی امید رکھیں گے. ارشد شریف کی شہادت کو 3 سال پورے ہو چکے ہیں. آج ان کی برسی ہے، لیکن یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ 3 سال گزرنے کے باوجود
अरशद शरीफ की फैमिली को, उनके दोस्तों को इंसाफ नहीं मिला। अरशद शरीफ जो हैं उनको इंसाफ दिलवाने के लिए मैंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी और उसमें मुतालबा किया था कि अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उसकी 1.5-2 साल तक हेयरिंग हुई और पिछले साल 27 अगस्त को फ़ैसला महफूज किया गया और 1 साल के बाद 25 अगस्त 2025 को फ़ैसला ये सुनाया गया कि हम आपकी दरख्वास्त मुस्तरद करते हैं।